خواہشات کون سکھاتا ہے؟ شیطان. اس لیے اللہ نے اس کے پیچھے شیطان لگا دیا، شیطان اس کا دوست بن گیا. اب اگلی آیت میں مثال بتائی جا رہی ہے اسی شخص کی، اور اس کو مثال بنایا جا رہا ہے کتے کے ساتھ. کیا؟ فمثلہ، پس مثال اس بلعم کی کیا ہے؟ کمثلی، جیسے مثال ہے الکلب، ایک کتے کی. کتا کیا کرتا ہے؟ ان تحمل، اگر تم حملہ کرو، علیہ اس پر، یلحظ، وہ زبان کو لٹکاتا ہے، او یا تترکہ، اگر تم چھوڑ دو اس کتے کو، یلحظ، وہ پھر بھی زبان کو لٹکاتا ہے. کتے کا زبان کا لٹکانا کیا ہے؟ لالچ، اس کا گریڈی ہونا. کتے کے بارے میں بہت سی آپ نے سٹوریز سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، کہ کتے کو پانی میں بھی ہڈی نظر آئے تو وہ اس کے پیچھے بھی چھلانگ لگا دیتا ہے. اور کوئی بھی گزرتا ہے تو کتا ایک بار پلٹ کے ضرور دیکھتا ہے، چاہے آپ اس کو بھگا رہے ہیں یا خاموشی سے گزر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی آہٹ سننے سے اس کے ذہن میں کیا، اب بھی کسی نے کچھ گرایا، اب بھی کسی نے کچھ گرایا. تو بلعم کی مثال اللہ نے قرآن میں کس سے دی؟ تشبیہ کس سے دی؟ کتے سے دی، کہ وہ زبان لٹکائے رکھتا ہے. زبان کا لٹکانا مطلب لالچ میں رہتا ہے کہ ابھی کچھ آیا اور ابھی کچھ آیا. ذالک، یہ مثال ہے قوم، اس قوم کی، الذین، وہ لوگ جو کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیات کو. یہ کتے کی مثال ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. کیوں جھٹلاتا ہے؟ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ جب وہ دین کی طرف آئے گا تو اس کو بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا. اور وہ مرضی کون سجھاتا ہے اس کو؟ شیطان. اگر وہ دین کی طرف آئے گا تو اس کو حجاب پہننا پڑے گا، ہے تو اس کے بال کچھ لوگ دیکھ نہیں سکتے، پھر اس کی تعریف کوئی کرے گا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ نہیں مجھے وہاں نہیں جانا. تو وہ لوگ جو دین کو دنیاوی خواہشات کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے لیے یہ کتے کی مثال رکھی ہے. بہت ڈرنے والی بات ہے. کتے کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور انسان ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں عمل کے بدلنے سے ایک عالم کو کتے کی مثال سے سمجھا رہے ہیں. عالم، کتنی محنت اس نے کی ہوگی، علم تھا اس کے پاس، اللہ کی کتاب کا علم، لیکن جب اس نے اس کو اتار کے چھوڑ دیا، پھینک دیا، نکل کے بھاگ گیا، شیطان کو اس کا دوست بنا دیا گیا اور دنیاہی خواہشات کی وہ پیروی کرنے لگا. فقصصی، بس کیا کرو؟ تم بیان کرو، القصص، اس بیان کو، اس قصے کو، لعلہم، تاکہ وہ یتفکرون، غور و فکر کریں، کچھ نصیحت حاصل کریں. یہ مثال بیان کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اس سے غور و فکر کرے اور اس حالت سے بچے. کیونکہ جس کا دوست شیطان بنا دیا جائے وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے کہاں چلے جائیں گے؟ غاوین میں شامل ہو جائیں گے. ساء، بہت برا ہے، مثلا مثال، القوم، اس قوم کی، الذین، وہ لوگ جو کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا کہا، بہت بری ہے ان کی مثال. وانفسہم، اور ان کی جانیں، وانفسہم، اور وہ اپنی جانوں پر، کانو، تھے وہ، یظلمون، ظلم کرنے والے. اپنے آپ پہ کیسے ظلم ہوتا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کی آیات ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ کیا سکھاتی ہیں؟ اللہ کی آیات سے ہم کیا ہدایت. تو اگر کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اٹ مینز وہ ہدایت کا انکار کر رہا ہے. اور جس کو ہدایت نہ ملے اس کی مثال جانور کی سی ہے، وہ پیچھے کتے والی مثال اس کی بن جاتی ہے. کیوں؟ کہ جب بلعم عالم تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَرَفَعْنَاهُ، ہم اس کو اس علم کے ساتھ ہی بلندی عطا کرتے، عزت دے دیتے، شہرت دے دیتے، سب کچھ اس کو ملتا، لیکن اس نے بہت جلدی کی. تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ جلدی سے کام لیتے ہیں، اور جلدی وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جو انسان کا دوست بن جاتا ہے اور اس کو غاوین میں شامل کر دیتا ہے. مَن یہدی،
وہ شخص جس کو ہدایت دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فہوا پس وہی ہے المہتدی ہدایت یافتہ۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ سمجھے اس بات کو؟ پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہم اہدنی، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے، اور کیا کر، وہدنی بھی، اور میری وجہ سے دوسروں لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہدایت وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دینا چاہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے۔ اٹ مینس ہم بتاتے تو ہیں قرآن کی آیات کے متعلق، لیکن ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیونکہ ہدایت کب ملتی ہے؟ جب بات دل پہ لگتی ہے۔ ہم ورڈز بتا رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں ان کو، اس لیے اللہ نے ان تمام اعضاء کو نعمتیں کہا۔ زبان سے بولا جا رہا ہے، آنکھوں سے آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، اور کانوں سے آواز اندر جا رہی ہے۔ اب یہ آواز جب اندر جاتی ہے یہ دل کو لگتی ہے۔ اب یہ دل تک پہنچنا جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ یہاں ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام بولنا، پڑھوانا اور دیکھنا اور سننا۔ تو اس لیے ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ شخص جس کو اللہ ہدایت دے پس وہی ہے ہدایت یافتہ۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی ہیں ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ کس چیز کا نقصان؟ جی، جنت کی جگہ دوزخ میں جانا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ذَرَأْنَا، پیدا کیے ہم نے لجہنم، جہنم کے لیے، کیا چیز؟ کثیرن، بہت سے، من الجن والانس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم، ان کے لیے ہیں، کن کے لیے؟ جنوں اور انسانوں دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ قلوب، دل، لا یفقہون، نہیں وہ اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اٹ مینس دل کا کام کیا ہے؟ بات کو سمجھنا، بات کو سمجھنا۔ کیونکہ ہم عمل کب کرتے ہیں؟ جب بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کیا کچھ دیا؟ سب سے پہلے دل کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو دل دیا۔ کس لیے؟ لا یفقہون بہا، لیکن وہ اس کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں کہ دل کس لیے دیا گیا تھا؟ کہ اس کے ساتھ بات کو سمجھا جائے۔ وَلَهُمْ، اور انہی جنوں اور انسانوں کے لیے ہے کیا؟ اعین، آنکھیں، لا یبصرون بہا، لیکن یہ بدقسمت ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ انڈر لائن کرتے جائیں کتنی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے۔ دل 1، اعین 2، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے آذان، کان ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ اس کے ساتھ سنتے نہیں ہیں۔ آذان 3۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُ، نہ ان کے کان، اللہ نے ان کو کان بھی دیے، اللہ نے ان کو آنکھیں بھی دی، لیکن ان کے کان اور ان کے آنکھ ان کی کسی کام نہیں آئے۔ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، کالانعام، مانند جانوروں کے۔ اب جانوروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے انسانوں کو یا جنوں کو، یہ کیسی بات ہوئی؟ کیوں؟ جانور کا دل ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا سب کو، جانور کا دل ہوتا ہے، جانور کے کان ہوتے ہیں، جانور کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں وہ؟ اس سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو پھر اس انسان میں اور جانور میں فرق کہاں سے آیا؟ کوئی فرق ہوا اس میں؟ اگر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل دیا اور وہ اس سے سمجھتا نہیں ہے، کون سا ہاں دنیا کے سارے معاملات ہم بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں، یہ بزنس ڈیل بھی ہو رہی ہے، یہ ریلیشن شپس جو ہیں وہ ٹوٹ بھی رہی ہیں، جڑ بھی رہی ہیں، گلے شکوے مانے یہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں۔ یہ سارے جذبات ہم نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو کرنے والا کام ہے دل کا کام کیا ہے؟ حق کو سمجھنا۔ وہ حق کے سمجھنے کے علاوہ باقی سارے کام اس دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ آنکھیں ہیں، بڑی بڑی آنکھیں، سب کچھ دکھ رہا ہے، دنیاوی سب چیزیں دکھ رہی ہیں، سارے خرافات ان آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں، لیکن اس سے کس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا؟ حق کو۔
اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا جا رہا، اللہ کے کلام کو نہیں دیکھا جا رہا۔ کان، اللہ نے کان دیے میں یہ نہیں کہ اللہ نے دیے نہیں ہیں، ساتھ میں بتایا یہ چیزیں ہم نے ان کو دی، کان دیے گئے، لیکن کیا کانوں کا کام صرف میوزک سننا ہے، یا صرف غیبتیں سننا ہے، یا صرف جھوٹ سننا ہے، یا چغلیاں سننا ہے؟ ہم نے اپنے کاموں کے لیے، اپنے کانوں کو ان کاموں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، بس اسی میں مزہ ہے، کیونکہ شیطان چمٹ گئے نا ساتھ میں، وہ بھی کہتے ہیں بڑے اچھا کام کر رہے ہو تم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ اپنے دلوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو حق کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، وہ کون ہے؟ کل انعام، مانند جانوروں کے۔ جانور ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے 4 ٹانگیں ہوں اس کی، انسان بھی جانور بن جاتے ہیں۔ کب؟ قرآن نے آج ہمیں بتایا ہے کہ کیسے انسان جانور بنتا ہے، جب وہ ان ٹولز کو، یہ سب ٹولز ہیں نا، دیکھیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم رائٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارا ٹول کیا ہوتا ہے؟ پین کے بغیر ہم رائٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمیں اس لیے دیا، یہ ہمارے ٹولز ہیں کہ ہم اس سے حق کو پہچانیں۔ دنیا داری کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا، انہی چیزوں کو ہم دنیا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن حق کو سمجھتے ہوئے جب آپ حق کو سمجھ جائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو آپ کوئی فیصلہ غلط نہیں کر سکتے، اس میں انسان کا اپنا خود ہی فائدہ ہے۔ بلکہ ہم وہ اضل، ان سے بھی زیادہ بڑھ کر گرے ہوئے لوگ ہیں، جانور سے بھی زیادہ بدتر۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، ہم الغافلون، بے خبر رہنے والے۔ نکل آئیں اس بے خبری کی زندگی سے، سوچیں اپنے آپ سے، پوچھیں خود، میں اپنے دل کو کہاں استعمال کر رہی ہوں؟ کیا کچھ میں نے اس میں دبا کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے اگر ہم منہ سے نہیں بولتے۔ یہ جو آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ جو کان اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، ہم اس کو کس کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا جس چیز کے استعمال کے لیے یہ مجھے دی گئی تھی، میں نے اس کو اس کے لیے استعمال کیا؟ اگر نہیں کیا تو جانوروں سے بدتر ہیں ہم۔ تو ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے اور پوچھے اپنے آپ سے، دیکھیں کیا جواب ملتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہیں اسماء، نام، حسنہ، پیارے پیارے، سارے پیارے پیارے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں، سارے بہترین نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام جو ہمیں بتائے گئے کتنے ہیں؟ 99۔ اور اس کے بارے میں صحیح حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو یاد کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا یاد کرنے کی، 2 3 نام، ایک دن میں آپ 2 نام یاد کرنا شروع کریں۔ آج 2 نام یاد کریں، کل 2 کریں، 4 ہو جائیں گے، 4 کو بار بار پڑھتے جائیں، تیسرے دن پھر 2 یاد کریں، اور چند ہی دنوں میں آپ کے 99 نام انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا اجر کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ فَادْعُوهُ، پس پکارو اس کو، بہا، ان خوبصورت ناموں کے ساتھ۔ جب بھی دعا کریں اللہ سے مانگیں اور اللہ کے نام لے لے کے دعا کریں۔ کوئی بھی چیز چاہیے، انت الوہاب، تو ہی ہے دینے والا، غفور الرحیم، گناہوں کی بخشش، اس کے لیے دعا کریں، اینڈ سو آن۔ ہر نام کا کچھ مطلب ہے۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو یلحدون، وہ ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں میں۔ اب ناموں میں ٹیڑھ پن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام کسی انسان کے لیے رکھ لینا، کسی کے لیے یہ کہنا کہ اللہ کی طرح رحم کرنے والا۔ اسی طرح انسانوں کے جو نام ہے وہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دے سکتے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ اللہ کا نام لے کے اس سے نام نیا نکالا، کیا؟ لات، ان کے بت کا نام تھا نا لات۔ اسی طرح ایک بت کا نام تھا ان کا عزا، وہ کس سے نکلا؟ عزیز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عزیز نام لے کے انہوں نے عزا نکال لیا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان سے آرگیومنٹس کرنے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دینے والا ہے نا؟ ہے، سب کو پتہ ہے بے شک، لیکن کیا ہم اللہ کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم اللہ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے تو ہم ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مجھے شفا دی۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن وسیلہ کون بنتا ہے؟ ڈاکٹر۔ یہ کہ ہر بندے کا
انسان کی اپنی اپنی جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں اور اپنے صفات کے تقاضوں میں مکمل طور پر یکتا ہے، اکیلا ہے. سیجزون، جلد ہی بدلہ دیا جائے گا ان کو، ماں جو کانو تھے وہ یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. جس نے اللہ کے بارے میں جو بھی کہا، جو نام بھی اس کے متعلق باندھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خود اس کا بدلہ دیں گے. ہمیں ان کو بدلہ دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو اس قسم کے لوگوں کو، ان کے ساتھ آرگیومنٹس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو. وَمِمَّن، اور اس میں سے جو خلقنا پیدا کیا ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّن، اور ان لوگوں میں سے یعنی مخلوقات میں سے، خلقنا جو ہم نے مخلوق پیدا کی، امتن ایک گروہ ہے، یہدون وہ ہدایت کرتا ہے، بالحق حق کے ساتھ، وہ اللہ کی ہدایت پر قائم ہیں. وہ بھی، اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ عدل کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے. اب لوگوں کی قسموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہدایت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سب کے لیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا رب ہے. پیچھے کیا بتایا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے. اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو دے دی اور کسی کو نہیں دی. ہاں کچھ اللہ نے اسپیشل لوگ بنائے، ڈسیبلٹی کچھ دی، وہ تو الگ بات ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی ڈسیبلٹی دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. لیکن اگر دیکھا جائے ہول سول سارے انسانوں کو اگر دیکھا جائے تو سب کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اللہ نے دل بھی دیے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود سارے کے سارے ہدایت یافتہ نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو ہدایت پر قائم ہے اور وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انصاف پر قائم رہیں گے. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. چاہے بہت کہا جائے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی ہے، بڑی مجبوریاں ہو گئی ہیں، بڑے حالات خراب ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک گروپ ایسا رہے گا. مزید حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہود کے 71 فرقے تھے اور نصارہ کے 72 تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں صرف ایک فرقہ جو ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا. اللہ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے. اللہ ہمیں ان فرقوں سے، ان گروہ بندیوں سے بچائے، ہماری آل اولادوں کو بچائے، ہم نہ بھی ہوں تو وہ بھی بچے رہیں. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ نے تو بنا دیا ساری مخلوقات کو، لیکن اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ، حق پہ قائم ہے، حق کی ہدایت دیتا ہے اور اس پہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. سنستدرجہم، جلد ہی ہم آہستہ آہستہ ان کو لے جائیں گے. کہاں؟ من حیث، وہاں جہاں سے، لا یعلمون، ان کو علم ہی نہیں ہوگا. کہاں لے جائیں گے؟ ہلاکت کی طرف. جب ایک انسان اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو ایک دم سے اس پہ کوئی آفت نہیں آتی. اس کی مثال آپ بالکل ایسے لیں جب کوئی شخص نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. پہلے 5 پڑھتا تھا، اب 4 پڑھتا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بلیک ڈاٹ اس کے ہارٹ پہ لگا دیتے ہیں. پھر ایک اور نماز چھوڑی، پھر وہ ڈاٹ بڑھتا چلا گیا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان 5-6 نمازیں چھوڑ کے زندگی گزارے. استغفر اللہ. اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ہارٹ سارا کا سارا کور ہو جاتا ہے اس بلیک ڈاٹ کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. پھر اگر وہ انسان خوش قسمت ہے تو اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے، شوق لگتا ہے اس کو. سم ٹائمز کوئی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، سم ٹائمز کوئی نعمت اس سے چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے ہائی یہ کیا ہو گیا. پھر اس کو ریکال، اچھا ہائے میں تو نمازیں چھوڑ دی تھی. ہاں کہ وہ دنیا میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کب ہوا میرے ساتھ ایسا. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو ہماری آیات کا انکار کریں گے، جلدی نہیں، ایک دم سے نہیں،
دیکھیں کتنے لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ زمین کے اندر دھنسا دیے گئے ہوں؟ نہیں. اللہ نے ہر بندے کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. انسان کی زندگی کی مثال برف کا ایک گولا ہے، آئس کیوب ہے. پگھلے گا تو وہ پگھلے گا، ہوگا یا نہیں؟ آئس کیوب کو آپ کتنا بھی حفاظت سے رکھیں، لیکن جب وہ فریزر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا پگھلنا مسٹ ہے. تو یہ ہے کہ جب انسان کو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں، کیونکہ شیطان کیا کہتا ہے، بڑے گناہ گاروں کس منہ سے اللہ سے مانگو گے، کس منہ سے اللہ تمہیں معاف کرے. نہیں، وہ کر دے گا، کیونکہ وہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کس وقت میرے پاس پلٹتا ہے. وہ املی، اور میں ڈھیل دیے ہوئے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ڈھیل دے رکھی ہے، لہم، ان کو، کن کو؟ جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، میں ان کو نعمتیں دے رہا ہوں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، گھروں میں بھی رہ رہے ہیں، ہر قسم کی نعمت میں نے ان کو دیا. کیوں؟ یہ میری ڈھیل ہے، مہلت دی ہوئی ہے اس کو میں نے. اِنَّا، بے شک، قیدی، میری ڈھیل، میری تدبیر، متین، بہت زیادہ مضبوط ہے. ایک ہی جھٹکا جب انسان کو لگے گا تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی حدودوں کو توڑ کر اڑنے لگتا ہے، ایک ہی جھٹکا اس کے لیے کافی ہوتا ہے زمین پہ گرنے کے لیے. اولم، کیا نہیں، یتفکروا، غور و فکر کیا انہوں نے. اب یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کیا ہیں؟ مجنون، دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی فطور آ گیا ہے، اس لیے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور بات کیا تھی؟ سب سے پہلی بات ایک اللہ کی عبادت کرنا. پیچھے بھی ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے، جب انبیاء کے حالات پڑھے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ تم کیا ہو؟ جی، تمہارا بھی دماغ ٹھیک نہیں ہے. ہود علیہ السلام سے بھی یہ کہا گیا، صالح علیہ السلام سے بھی یہ کہا گیا، سب سے یہی کہا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اولم، کیا نہیں، یتفکروا، غور و فکر کیا انہوں نے، ان مشرکین مکہ نے، ماں، جو بصاحبہم، ان کے صاحب ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من جنہ، نہیں ہے ان کو کوئی جنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں. ان، نہیں، ہوا وہ، مگر کیا ہے، الا، مگر، نذیر، وہ تو خبردار کرنے والے ہیں، مبین، کھلم کھلا، وہ کھلم کھلا خبردار کرنے والے ہیں. اچھا، یہ جو رسم ہے، رسم ہی اس کو کہہ لیں، پیغمبروں کو، ہر پیغمبر کو مجنون کہنا، یہ آج بھی قائم ہے. اب بھی لوگ کہتے ہیں کیا، یہ ریلیجیس لوگ، یہ کیا بے وقوف لوگ ہیں، اب بھی ان کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. ان لوگوں کو بے وقوف کیوں کہا جاتا ہے، ان کو مجنون کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اس لیے کہ جو کیا کرتے ہیں، جی بتائیں. وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ کو دنیاوی کاموں سے روکتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ سے پہلے کیا تھے؟ بزنس مین. آپ تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر، بہت کچھ تھا آپ کے پاس. حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی، وہ بھی بزنس لیڈی تھی. لیکن جب آپ نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، وہ کام تو رہ گیا، اب آپ اس پہ تو کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اس کو دیکھو، مال و متاع چیزوں کو چھوڑ کے اب اس کی کیا حالت بنی ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، ایک کا نہیں ہے. ایسی ان کی ساری زندگی گزر گئی. اب بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یا خود جا کے دین کی تعلیم حاصل کریں گے، ان فیوچر یہ کیا کریں گے، ان کا تو فیوچر ہی ختم ہو گیا، ان کو تو بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں. کیا کریں گے، زندگی کیسے گزاریں گے؟ بھئی ہماری زندگی گزارنے کی رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے ہمیں دے گا، جو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ روک لے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیں. ہم کیا کہتے ہیں، جب تک ہم نے ڈگری نہیں لی ہوگی، دنیاوی ڈگری، میں اس سے منع نہیں کر رہی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. کیونکہ ڈگری والا جو فائدہ ہے وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. کتنے سال تک؟ 100 سال تک میکسیمم. میں 100 سال کہہ رہی ہوں، وہ بھی بہت مشکل ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ جو دین کی تعلیم ہوگی وہ آپ کے کام آنے والی ہے.
ہم نے اپنے بیگوں کو بھر لیا ہے کس چیز سے؟ دنیاوی تعلیموں سے، لیکن وہاں جو لے جانے والے بیگ ہیں وہ تو ہم لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا مال ہمارے ساتھ قبر میں دفن نہیں ہوتا، اور ہماری اولاد ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، اور کیا چیز جو قبر میں جاتی ہے کیا ہے؟ اعمال۔ کون سے اعمال؟ جو کتاب کے مطابق کیے ہوں گے، وہی ان بلاؤں سے ہمیں بچانے والے ہیں۔ اس لیے یہ ہمیشہ سے لوگوں کا دستور رہا ہے کہ وہ دین پہ چلنے والوں کو بڑا بے وقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم انسان کیا سمجھتے ہیں؟ جس چیز سے بھی دنیاوی فائدہ جلدی ہمیں ملے، بس ہمیں وہ چاہیے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین سیکھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ بھئی دنیا کے ایک ایگزام کے لیے ہم کتنی بکس پڑھتے ہیں یا نہیں؟ پھر بیٹھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، پھر ہمارے پیپرز ہوتے ہیں، پھر وہ اس سے مارکنگ ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے ہمیں کوئی گریڈ ملتا ہے۔ تو وہ ایگزامینیشن ہال جس میں اللہ نے ہمیں آلریڈی بٹھا دیا ہے اور ایک بہت بڑا ریزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بے وقوف کون ہوا؟ دیوانہ کون ہوا؟ جو دین کو پڑھے یا اس کو چھوڑ دے؟ جو اس کو چھوڑ دے۔ بے وقوف تو وہ ہوا نا، کیونکہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے انہیں کہ کیا ہے؟ تمہارے جو دوست ہیں، تمہارے صاحب جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اللہ نے کام دے دیا کیا؟ کس چیز کا؟ کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں کھلم کھلا، سب کو ایک سا میسج دینا، یہ نہیں کوئی ناراض ہو جائے گا اور کوئی خوش ہو جائے گا، اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا، یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، چھوٹے بڑوں سب کے لیے ایک ہی بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، بہت خوبصورت آیت ہے، آپ سب کو شاید یاد بھی ہو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیاوی زینت، اور باقی رہنے والا صرف اور صرف نیک اعمال اور اچھا انجام، اور کچھ نہیں۔ اولم کیا نہیں، ینظروا دیکھا انہوں نے، فی ملکوتی بادشاہت میں، کون سی بادشاہت؟ آسمانوں کی، السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سارا کا سارا انتظام، وما اور جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، من شیء کوئی بھی چیز۔ اے انسان دیکھ، آسمان میں کس کی بادشاہت ہے، زمین میں کس کی بادشاہت ہے؟ اسی رب کی جو خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے، اس کا انتظام چلانے والا ہے۔ اور اگر زمین اور آسمان کی بادشاہت سے تجھے کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا تو ہر اس چیز کو دیکھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وَأَن اور یہ کہ عسیٰ امید ہے، ان یہ کہ یکون ہو جائے، قد اقتربا تقریباً قریب آ چکی ہو، اجلہم ان کی موت۔ اے انسانوں، ہم سب سے بات ہو رہی ہے، دیکھو تم کس کو؟ زمین و آسمان کو دیکھو، چلے زمین آسمان چھوڑیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی، کیا چیز؟ اپنی اولادوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، جو مال اسباب، جو گھر اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وی ڈونٹ نو، شاید ہماری زندگی کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہو، شاید آج ہی آخری دن ہو، تو کیا کیا جائے؟ فَبِأَيِّ پھر کس حدیث ان بات پر، بعدہ بعد اس قرآن کے آ جانے کے بعد کس بات پہ، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ قرآن ہدایت ہے، نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اے انسان، بجائے اس کے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ سبق کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ اگلی کلاس میں ہم آ سکیں گے یا نہیں، کوئی شورٹی، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ تو آج ہی وقت ہے، آج ہماری چھٹیاں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن سے ہماری چھٹی نہیں ہو رہی، ہماری یہاں آنے سے چھٹی ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہو۔ اور اے انسان، یہ قرآن، یہ کتاب، اس کے آ جانے کے بعد اب تجھے اور کس بات کا انتظار ہے؟ کیا چیز آنی باقی رہ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا اگر تم منڈی میں جاؤ، جانوروں کی منڈی جو ہوتی ہے، وہاں جاؤ اور وہاں سے تمہیں 2 اونٹنیاں، موٹی تازی اونٹنیاں تم وہاں سے لے کر آؤ، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی درہم دیار کے، تو تم کیا پسند کرو گے اس کے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ایسے کون سی جگہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی 2 آیات، صرف 2 آیات جو تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو، اس کی مثال ان 2 اونٹنیوں سے بڑھ کر ہے۔ پیچھے اس لیے کہا گیا کہ تمہارا صاحب تمہارا
دوست جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجنون نہیں ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وہ جو یہاں ہمیں ملتا ہے وہ ان اونٹنیوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. دنیاوی مال و متاع اس سب سے بڑھ کر ہے اس کی قیمت جو ہمیں یہاں ملتی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس نعمت کی قدر کرو، اس قرآن کی قدر کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ زندگی ختم ہی ہونے والی ہو. من یضلل اللہ، جس شخص کو گمراہ کر دے اللہ سبحانہ وتعالی، فلا ہادی لہ، پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا. وہی بات جو پیچھے گزر چکی کہ آپ ہدایت کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتے. وَيَذَرُهُمْ، اور چھوڑ دو ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اندھے بھٹکتے رہیں. کون؟ وہ نافرمان، وہ مشرکین مکہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بار بار بتانے کے باوجود نہیں مان رہے. چھوڑ دو ان کو. تو کیا ان کو تبلیغ نہ دی جائے؟ تبلیغ تو دی جائے. چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا دل نہ کھائیں. سم ٹائمز ہم بتاتے رہتے ہیں، سامنے والا بات ہی نہیں مان رہا، پھر ہمیں غم لگ جاتا ہے. اس غم سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو اپنی سرکشی میں چھوڑ دو، وہ اس میں اندھے بھٹکتے رہیں، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیتا ہے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعہ، ساعہ کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں. ایانا، کب، مرساہا، ہوگا اس کا ٹھہرنا، وہ قیامت کب آئے گی. کیونکہ اوپر کیا بتایا جا رہا ہے کہ شاید کہ موت قریب آ گئی ہو. قیامت بھی دو قسم کی ہے، ایک قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ. صغریٰ کون سی؟ موت کے وقت، جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا بار بار کہ یہ قیامت کا دن قریب ہے، لوگ پوچھتے کب آئے گی، قریب ہے تو کب آئے گی. لیکن ہمیں تو نہیں پتہ موت کا فرشتہ کب آئے گا ہمارے پاس. موت کا فرشتہ اگر روشن چہرے والا ہے انسان سمجھ جائے گا اسی وقت وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہے. لیکن اگر وہ مانسٹر کی شکل میں آتا ہے تو پھر وہ سمجھ جائے کہ وہ دوزخیوں میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے، اگلا سفر سارا خراب گزرنے والا ہے. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ شاید کہ وقت قریب آ گیا ہو. اب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، اہل مکہ آپ سے پوچھتے ہیں کب آئے گی وہ قیامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، قل، آپ فرما دیجئے، انما، بے شک جو، علمہا، اس کا علم، کس کا علم؟ قیامت کے آنے کا، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. پیغمبر کیا کہتا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ کب آئے گا اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقعتہا، نہیں ظاہر کیا، یجلیہا، نہیں اس کے وقت کو ظاہر کیا، لوقعتہا، کہ کب وہ آئے گی، الا، مگر ہو، صرف وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. لیکن انسان کی قیامت کب شروع ہوتی ہے؟ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے. ثقلت، قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ثقلت، بہت بھاری ہے. کیا یہ قیامت؟ فی السماوات، آسمانوں میں، آسمانوں میں بھی بھاری، کیونکہ آسمان کا حال کیا ہوگا قیامت کے روز؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے گا. اتنا مضبوط آسمان، اب تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی آسمان میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بہت بھاری ہوگا وہ دن آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں بھی. لا تأتیکم، نہیں آئے گی تمہارے پاس، کیا؟ قیامت، الا، مگر وہ تو آئے گی کیسے؟ بغتتن، اچانک. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. جب زمین ہلا ماری جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اچانک. اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں، لیکن ایک جامع حدیث شریف جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا، دو آدمی، اب یہ حدیث شریف میں ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. دو آدمی اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی خرید، ایک دکاندار اور ایک گاہک. ابھی اس نے وہ کپڑا کاٹا ہی نہیں، یوں قینچی رکھی ہوئی ہے اور قیامت شروع ہو گئی. اور اس کی ہولناکیاں اس قدر شدید ہوں گی کہ اس کپڑے کو ابھی اس نے کاٹا بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ ابھی دھویا ہی ہوگا، دودھ نکالا ہی ہوگا، ابھی اس نے استعمال نہیں کیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی.
اسی طرح ایک اور شخص جس نے اپنے حوض میں پانی ڈالا ہی ہوگا لیکن ابھی اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص جو کھانا کھا رہا ہے کیونکہ اچانک آئے گی نا, سب لوگ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ابھی اس نے نوالا بنایا ہی ہے اور منہ میں ڈالا نہیں, منہ کے قریب گیا ہے, ڈالنے کی بھی اس کو توفیق نہیں ملی اور قیامت آ جائے گی. اس لیے اپنے کاموں کو کبھی کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ کوئی پتہ نہیں قیامت کب آ جائے. کون سی قیامت؟ موت والی قیامت. ٹھیک ہے نا. یسألونک, وہ پوچھتے ہیں آپ سے, کأنک, گویا کہ آپ حفیٌ, آپ باخبر ہوں, عنہا, اس سے, وہ آپ سے اس انداز سے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو سب پتہ ہے. قل, آپ فرما دیجئے, انما, بے شک جو, علمہا, اس کا علم ہے, عند اللہ, اللہ کے پاس ہے, ولیکن, اور لیکن, اکثر الناس, زیادہ تر لوگ, لا یعلمون, وہ نہیں جانتے. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی, اس کو چھوڑو, آپ اس کو دیکھو کہ آپ نے اس قیامت کی تیاری کتنی کی ہے. اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے نا کہ جب ہم فار ایگزامپل بیمار ہیں اور ڈاکٹر کہے کہ بس اب تو ٹائم کم رہ گیا ہے, ہم کہیں اچھا تو کب آئے گی موت میری. نہیں, اس کے پوچھنے سے پہلے کرنا کیا ہے, جلدی جلدی تیاری پکڑیں اپنی قیامت کی, اپنی موت کی. موت قیامت ہے نا انسان کے لیے. تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے, یہ ان کی ہٹ درمی تھی, وہ یہ پوچھے کب آئے گی یہ قیامت, بجائے اس کے کہ وہ اس قیامت کے لیے تیاری کرتے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس کو چھوڑ کے وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ نہیں قیامت کب آئے گی, ہمیں تو اس کا دن چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ قیامت کے بارے میں علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. بہت سے لوگ اس بات میں بڑے آرگیومنٹس کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, قیامت کی نشانیاں یہ ہیں, ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا, ابھی تو وہ بھی نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. ان کو آپ یہ سمجھائیں کہ قیامت, وہ قیامت کبریٰ نہیں, قیامت صغریٰ کی پہلے فکر کریں آپ. کیونکہ جب ہم مر جائیں گے, اپنی قبروں میں چلے جائیں گے, بھلے نہ دنیا بڑی ترقیاں کرتی رہے, ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے لیے تو وہی قیامت ہو گئی نا. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. کہتے ہیں ایک لومڑی تھی, وہ کسی کھڈے میں گر گئی, بہت زخمی حالت میں بیچاری. تو وہ چیخنے لگی کہ قیامت آ گئی, قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. یہ ویسی سٹوری ہے, کوئی حدیث شریف نہیں ہے. تو سب لوگ بھاگے, ادھر بھاگ رہے, ادھر بھاگ رہے, ادھر بھاگ رہے ہیں, سارے لوگ جمع ہو گئے اسی میدان میں. اور پھر کسی نے پھر دوبارہ اس کی آواز سنی, اس کے رونے کی, بھلکنے کی. سب لوگ بھی رو رہے ہیں, لیکن کسی کے کان میں خبر اس کی پڑ گئی کہ وہ آواز دے رہی قیامت آ گئی, کیونکہ بس ایک ہی آواز تھی, قیامت آ گئی. کسی ایک شخص نے سنا اور اس نے پھیلا دی بات کو. تو وہ اس شخص نے کیا کہا کہ ویسے بھی قیامت آ گئی, چلو اس کو تو نکال لوں. جیسے ہی اس کو نکالا, اس نے بہت سکون کا سانس لیا, کہتی ہے الحمدللہ اب قیامت ٹل گئی. لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بھئی مجھ پہ تو قیامت تھی نا, میں تو مرنے کے قریب تھی, ساری زخمی ہو گئی تھی میں, کوئی مجھے نکالنے والا تھا نہیں, تو میری تو قیامت تھی. تو جانور کو بھی, یہ تو ویسے ایک قصہ ہے, اس کو بھی اندازہ ہے کہ قیامت کب ہوتی ہے. قیامت کب ہوتی ہے اس بات کو آپ چھوڑیں, کیونکہ اکثر یہ آج کل بھی بڑی بحثیں اس میں ہوتی ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ قصے کہانیاں, اچھا نہیں پہلے تو یہ آئے گا, پہلے امام آئیں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئے نہیں, اور اب یاجوج اور ماجوج اینڈ سو آن, کتنی زیادہ باتیں. مطلب ہمیں پتہ کہ ساری بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں, لیکن وہ آنے سے پہلے پہلے اپنی قیامت کی فکر کریں. کون سی قیامت؟ اپنی موت کی فکر. اس کے لیے کچھ تیاری پکڑیں. جیسے کوئی شادی ہو, پارٹی ہو, ہم اس کے لیے پریپریشن کرتے ہیں. کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے پریپریشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا. اس لیے جب موت آئے گی تو وہ بھی بن بلائے والا ایک مہمان ہے, اس کو آنا ہی آنا ہے. تو اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پہ چلنے کے تمام راستے ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.